اللهم صل على رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بارئلہ اس قرأت فاتحہ کا ثواب جملہ شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے عزاداری امام حسین علیہ السلام، حاضرین و بانین کے مرحومین کو پہنچے، اور مخصوصاً ان عزاداروں کو جن کی وجہ سے یہ آج رنگ و ذوق و شوق عزا باقی ہے۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے ایک درود پڑھیے مل کے محمد والا محمد۔ اچھا، ظاہراً آج مجلس تاخیر سے شروع ہوئی ہے، لیکن کل مجلس بر وقت ہی شروع ہوگی۔ اب میرا وقت تو وہی ہے جو تھا، صحیح ایسا ہی ہے نا، میں تو جس وقت تک چاہوں پڑھ سکتا ہوں پہلے کی طرح، ٹھیک۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهاديين المهديين، ولا سيما إمام زماننا بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما۔ درود پڑھیے محمد والا۔ عزاداران امام مظلوم، ثمرہ دعائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، صلی علی محمد وعلی محمد، تمنائے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، یعنی آپ عزاداران امام حسین علیہ السلام اپنی قدر پہچانیں، اپنی منزلت کو پہچانیں۔ خدا نے بے شمار مخلوقات میں سے
بنی نو انسان کو چنا، ان سینکڑوں انسانوں میں سے، ہزارہا انسانوں میں سے صاحبان ایمان کو چنا، ان صاحبان ایمان میں سے چند عاشقان کل ایمان کو چنا۔ تعداد کبھی بھی کسی چیز کی حقانیت کی دلیل نہیں بنتی۔ جملہ دہرا رہا ہوں تاکہ نوجوان بھی ساتھ آ جائیں۔ تعداد، ڈیجٹس، کوانٹٹی کبھی بھی کسی چیز کی حقانیت کی دلیل نہیں بنتی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ جو ہزاروں کا لشکر کربلا میں 72 کے مقابلے میں تھا وہ حق پہ ہوتا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی بتاؤ، اگر واقعی اتنا بڑا لشکر تھا تو ان کے نام بتاؤ۔ ہم کہتے ہیں نہیں پتا، لیکن کمال یہ ہے ادھر 72 کے نام موجود ہیں، ان کے ہتھیاروں کے نام موجود ہیں، خاندانوں کے نام موجود ہیں، قبیلوں کے نام موجود ہیں، ارے ان کے گھوڑوں کے نام موجود ہیں۔ ادھر لشکر کے سالاروں کے نام موجود نہیں ہے۔ حضور یہ تو آپ کی شومی قسمت ہے، اور اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ خدا بہرحال حقیقت تاریخ کو باقی رکھتا ہے۔ طالب علم بیٹھے ہیں، اہل مطالعہ بیٹھے ہیں، جملہ محفوظ کریے گا، میں بھی تاریخ کا طالب علم ہوں۔ تاریخ، ہسٹری حجت الہی ہے، تاریخ حجت الہی ہے، کبھی بھی تاریخ ختم نہیں ہو سکتی۔ تبدیلی آپ کر سکتے ہیں، درجہ بندی میں آپ اضافے اور کمی کر سکتے ہیں۔ تبدیلی کیسی کر سکتے ہیں کہ ایک لشکر 3 محرم کو آیا، دوسرا 4 محرم کو آیا، حبیب 2 محرم کو ساتھ آئے یا 5 محرم کو ملحق ہوئے، یہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن حبیب کا کرب و بلا میں ہونا مسلم ہے۔ حجت الہی یعنی یہ اصل معرکہ کربلا ختم نہیں ہو سکتا، اصل معرکہ کربلا۔ بالکل اسی طرح سے آج ہمارے بہت سارے عزیز، حتیٰ اہل مطالعہ، اہل علم، اہل ذوق، اہل قرآن، یہ سوال کر رہے ہیں کہ قرآن میں امامت نہیں ہے۔ تو عزیزو مشکل یہ ہے کہ یہ ایک مفروضہ ہے، ازمپشن ہے، خود ازیوم کیا ہوا ہے، سوچا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کی دلیل لائی جا رہی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ قرآن میں اقیموا الصلاۃ تو ہے، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے یہ پیغمبر بیان فرمائیں گے۔ اسی طرح قرآن میں اصل امامت تو ہے، لیکن امام کیسا ہوگا، کسے بنائیں گے، یہ پیغمبر فرمائیں گے۔ سورہ بقرہ دوسرا سورہ قرآن مجید کا، آیت کا نشان 124 124، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کے رب نے اس کو امتحانات میں مبتلا کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم نے 100% نمبر لے لیے۔ سلیس ترجمے کی چاشنی بھی محفوظ کریے، اور وہاں ابراہیم نے مکمل نمبر لیے، پورے نمبر لیے، تو ہم نے کہا، قالا، پھر فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں تمام لوگوں کے لیے، بنی نوع بشر کے لیے
امام بنا رہے ہیں، دو چیزیں پتہ چلی۔ پہلی چیز یہ کہ امام بغیر امتحان کے نہیں بنے گا، ٹھیک، اور دوسری چیز یہ امام بنانے کا اختیار اس کو ہے۔ جب امام بنانے کا اختیار اس کو ہے تو ہٹانے کا بھی اختیار اس کو ہے۔ جب ایک شے امت دے نہیں سکتی تو پھر لے بھی نہیں سکتی۔ یہ کوئی خلافت تھوڑی ہے، یہ کوئی ریاست تھوڑی ہے کہ چار چار مختلف پارٹیوں کے لوٹے جمع کر لیے اور کسی طرح آپ جو ہے میجورٹی میں آ گئے، اور میجورٹی بھی کیسی، سینکڑوں مائنورٹیز میں سے بننے والی میجورٹی۔ کمال دیکھیے گا، ستم ظریفی تو یہی ہے، سینکڑوں اقلیتوں میں سے حاصل کی جانے والی کچھ دن کی اکثریت جب امامت لوگوں کی محتاج ہوگی تو امامت خدا کی جانب سے نہیں ہو سکتی۔ آسان کروں گا، دیکھیں امام کہتے ہیں رہبر، امام جو آگے ہو۔ یہ مسجد میں جو پیش امام ہوتے ہیں، ہمارے ہاں امام جماعت جنہیں کہا جائے، قبلہ بہتر جانتے ہیں، جو پیش امام ہے وہ امام اسی لیے کہ سب سے آگے ہے۔ یہ 2 رکعت والا امام اصطلاح اقبال ہے حضور، یہ جو 2 رکعت نماز پڑھانے کے لیے ہے، اس کو بھی اگر امام بنائیں گے تو اسے آگے رکھیں گے۔ اب فقہی مسائل سنیے، کیا میں رکوع میں پہلے چلے جاؤں؟ نہیں، نماز باطل۔ امام کے بعد رکوع میں جانا ہے۔ رکوع سے پہلے اٹھ جاؤں؟ نہیں، نماز باطل۔ امام کے بعد اٹھنا ہے، اگر پہلے اٹھ گئے تو واپس جاؤ۔ ایک رکن بڑھ گیا، سجدہ صاف کرو۔ اب میں پوری فقہ تو یہاں سمجھانے سے رہا آپ کو، سجدے میں پہلے چلے جاؤں کہ نہیں، امام کے بعد جاؤ۔ قرات کروں؟ نہیں، سنتے رہو۔ حضور ظہر اثر کی نماز ہے، امام ہلکے پڑھ رہا ہے، اب بھی نہیں پڑھ سکتے، امام پر یقین رکھو کہ وہ پڑھ رہا ہے۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھانے کے لیے جس کو امام بنایا ہے، اس سے آگے نہیں نکل سکتے۔ تو جس کو دین و دنیا و آخرت کی امامت سونپی ہو، اس سے آگے کیسے نکلا جا سکتا؟ اس سے کیسے آگے نکلیں گے حضور؟ اور دوسری چیز جو لفظ ہے قبلہ جاعلوں کا، میں نے جعل کیا، قرآن مجید میں 306 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا مختلف صیغوں میں۔ انی جاعلک فی الارض خلیفہ، جو پہلا خلیفہ بنایا تھا نا جناب آدم کو، وہاں خدا نے وہاں بھی یہ بتا دیا تھا، انی جاعلک فی الارض خلیفہ، میں بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، سمجھ رہے ہیں، قابل نہ مانے تو تا قیامت مستحق لعنت ہو جائے۔ آدم کی امامت وقتی تھی، اپنے وقت کے لیے تھی۔ جس امام کی جتنی طولانی امامت ہوگی اتنی طولانی اطاعت ہوگی۔ کسی مرحلے پر امام سے آگے نہیں نکل سکتے، امام کے پیچھے رہنا ہے۔ اور جعلیت کے ساتھ، کاش میں یہ آپ کو جعل سمجھا سکوں۔ جعل یعنی ان بلٹ، بچوں کو بتا رہا ہوں، آپ کے موبائل میں 2 میموریز ہیں، ایک ان بلٹ ہے انٹرنل، ایک ایکسٹرنل جو کارڈ بدلتے رہتے ہیں عام طور پہ۔ وہ جو ان بلٹ ہے نا، اس کو آپ چھیڑ نہیں سکتے۔ آسان ہو گئی بات؟ وہ جو ان بلٹ ہے، وہ جو بنی بنائی آئی ہے، خدا جہاں پر
کسی شے کو اس طرح بنانا چاہے کہ اسی روش پہ چلے تو جال کا لفظ استعمال کرتا ہے. جب خدا جال کا لفظ کسی کے لیے استعمال کر دے اس کے مقابلے میں کوئی جالی نہیں آ سکتا. پھر کوئی جالی نہیں آئے گا اس کے مقابلے میں، کیونکہ خدا نے جال کر دیا. اور جب خدا کسی کو بنا دے، جناب آدم پہلا خلیفہ جاہلیت کے نام سے بنا، اور پھر کہا لیسا لسنت اللہ تبدیلا. قرآن ہے، حدیث نہیں ہے. لیسا لسنت اللہ تبدیلا، خدا کا ٹریڈیشن سنت بدلتی نہیں ہے. اگر پہلا خلیفہ خدا کی طرف سے بن کے آیا تھا تو آخری بھی اسی کی طرف سے آئے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلا وہاں سے لے لیں، دوسرا مل بیٹھ کے بنا لیں، تیسرا وراثت میں چھوڑ دیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا. اب پیٹرن ایک ہی رہے گا. سنت یہاں پیٹرن کے معنی میں ہے. پیٹرن طریقہ کار ایک ہی رہے گا. خدا طریقہ کار نہیں بدلتا. ہم طریقہ کار اس لیے بدلتے ہیں، پہلے ایسے سمجھاتے ہیں، نہیں سمجھ آتا تو دوسرے طریقے سے سمجھاتے ہیں. جیسے سمجھ نہ آئے خدا ویسے سمجھاتا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. انی جاہلوں کا یہی لفظ جال خلافت کے لیے، یہی لفظ جال امامت کے لیے. جہاں پر آسان کر دوں، جہاں پر جال کا لفظ اس طرح استعمال کیا جائے، اس کا مطلب تکوین کے اندر وہ رکھ دیا. آپ زیادہ تھک گئے ہیں یا میں؟ درود پڑھیے محمد والے محمد پہ. اللہم صلی علی محمد حضور. 9 منٹ کی تمہید ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو آپ کو لگ رہا ہے بہت دیر گزر گئی مشکل باتوں کو، 9 منٹ گھڑی دیکھ کے. حوصلہ بڑھائیے. در اہل بیت پہ بیٹھنے والے ہیں، باب العلم پہ بیٹھنے والے ہیں. آپ علمی بات نہ سنیں تو کون سنے گا؟ مشکل ہو تو مشکل کشا تو ہے، اس میں مشکل کیا ہے؟ تکویناً خدا جہاں کہہ دے جال یعنی تکویناً اب اس میں وہ ہے، کوئی نکال نہیں سکتا. تکوین کے مقابلے میں تشریع جو کبھی آ سکتا ہے کبھی جا سکتا ہے. تکوین یہ ہے کہ مجلس ہوگی، یہاں اس وقت مجلس ہوگی، یہ ہے تکوین. تشریع یہ ہے کہ 1 سال باہر ہوئی تھی اب اندر ہو رہی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی تشریع وہ اختیار کہ جو آپ کو تبدیل کر سکے، تکوین وہ جو آپ بدل نہ سکے. کون میں ہے، کون و مکان میں ہے، کائنات بھی اسی سے ہے. اسی لیے اگر خدا نے امام بنایا ہے تو وہ کائنات کے لیے بنایا، تو وہ کائنات کے لیے بنایا. اگر یقین نہ آئے تو تاریخ دیکھ لینا. اگر کائنات کے لیے نہ ہوتا تو ہرگز یہ نہ کہتا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے محمد کا نور خلق کیا، اور پھر محمد نے کہا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. امام آگے رہنے والا ہوتا ہے، پہلے بنے گا نہیں تو آگے چلے گا کیسے؟ پہلے بنے گا نہیں تو آگے چلے گا کیسے؟ ضروری ہے کہ آگے چلنے کے لیے بنایا جائے. اور پھر امام نے فرمایا امام آگے ہے، اس کا مطلب آگے ہے، میدان شجاعت میں آگے ہے، میدان عبادت میں آگے ہے، علم میں آگے ہے، تقوی میں آگے ہے.
کسی بھی فضیلت انسانی میں دیکھ لو تو آگے ہے، غنیمت میں آگے نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ فضیلت نہیں ہے۔ جو چیز بھی فضیلت ہے اس میں امام آگے ہوگا، رہنا پڑے گا، رہنا پڑے گا، کیونکہ انتخاب الہی ہے، اس کے انتخاب پہ حرف آ رہا ہے۔ اور دوسری شے والامامۃ نظام الامہ، وہی امام اول مولائے کل علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا۔ مولا نے فرمایا الامامۃ نظام الامہ، امامت امت کا نظام ہے، ڈسپلن ہے امت کا۔ یہ جو آج افراتفری والی حالت ہے نا امت میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی امام نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے جس کی پیروی کی جائے، اور جو ہے اس کو مان نہیں رہے ہیں۔ جو ہے اس کو مان نہیں رہے، اچھا اس جیسا بنا نہیں سکتے، اس جیسا بنا نہیں سکتے، کیونکہ وہ جو بنا کر بھیجے گا وہ علم میں سب سے اولا ہوگا، وہ علم میں سب سے اولا ہوگا، شجاعت میں سب سے اولا ہوگا، اور چاہو نہ چاہو وہی سب کا مولا ہوگا۔ آج نہیں تو کل ماننا پڑے گا، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، نظام امت ہے۔ کل ایک نظام میں نے سمجھایا تھا، فیکٹری کی مثال دی تھی، ٹھیک، نظام ہے، سسٹم ہے، خدا نے یہ بھی ایک سسٹم بنایا ہے، جس سسٹم کے اندر، جس نظام کے اندر امامت کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر امام یہاں رکے نہیں، وَتَعْظِيمُ الْإِمَامَةِ الْإِطَاعَةِ، اور امامت جو نظام امت ہے اس کی تعظیم کرنا ہی اطاعت ہے۔ 2 دن پہلے حدیث قدسی شروع کی تھی، آج مجھے یاد دلایا عزیز نے، مکمل کروں۔ اور اطاعت کا کمال یہ ہے کہ اگر تم اطاعت کرنے لگو تو خدا تمہیں اپنے کمالات بخش دے۔ اللہ اکبر۔ کل میں نے آپ کو آپ کی فضیلت سمجھائی تھی، صحیح، جو آپ فرشتوں سے کام کروا رہے تھے، مزدوری کروا رہے تھے، بالکل ایسا ہی دوسرا مقام ہے اطاعت۔ عبدی اطعنی، حدیث قدسی، عبدی اطعنی فاجعلک مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر لے، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ انا حی لا اموت، میں زندہ ہوں، مجھے موت نہیں آ سکتی۔ فاجعلک حی لا تموت، تجھے زندہ رکھوں گا، مرنے نہیں دوں گا۔ دوسری صفت انا غنی لا افتخر، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ فاجعلک الغنی لا تفتخر، تجھے سب سے بے نیاز کر دوں گا، تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر جب تمہیں کہیں گے نا یا علی کوئی آپ کے ساتھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، تو علی کہے گا مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ عمار ساتھ چلنے لگے، عمار ساتھ چلنے لگے، سب نے روکا کہ عمار کیوں جا رہے ہو علی کے ساتھ؟ کہا تم نے نہیں سنا تھا، پیغمبر نے فرمایا تھا عمار اگر پوری دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہو اور علی دوسرے راستے پہ جا رہا ہو تو بھی علی کے پیچھے چلنا، تو بھی علی کے پیچھے چلنا، علی کا دامن نہ چھوڑنا۔ اور پھر حدیث میں فرمایا اللہم ادر الحق ایسا دار العلی، پروردگارا علی کے پیچھے حق کو موڑ دے۔ بھئی ایک بات تو یہ کہ آپ حق پر ہیں، آپ حق کی طرف ہیں، آپ حق کی طرف ہیں، لیکن نہیں، علی کا معاملہ دوسرا ہے۔ علی جس طرف ہے حق اسی طرف ہے، علی ممبر پر ہے تو حق ممبر پر ہے، علی خاک پہ بیٹھا ہے تو حق خاک کے ساتھ ہے۔ لیکن اس وقت بھی علی خاکی نہیں ہوتا، ابا تراب ہوتا ہے، یہ خاک پہ بیٹھتا ہے،
لیکن ابو تراب بن کے بیٹھتا ہے، جب ممبر پہ بیٹھتا ہے تو دعویدار سلونی بن کے بیٹھتا ہے، جب پشت فرس پہ بیٹھتا ہے تو خدا اس کی قسم نہیں کھاتا بلکہ اس کے گھوڑے کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسمیں کھا۔ امام یعنی یہ کہ واجب الاطاعت ایسے، واجب الاتباع ایسے۔ بات عمار کی آ گئی، آج کل بڑا شور مچا ہوا ہے، صحیح کتابوں میں موجود متواتر حدیث عمار کو لے کر مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے۔ مولا ہم سب کو زیارات مقامات مقدسہ نصیب فرمائے۔ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، سب ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، عمار 2 پتھر لا رہے ہیں۔ حضور نے دیکھا، کہا عمار کیوں اتنی زحمت کر رہے ہو، 2 کیوں اٹھا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، ایک اپنے لیے، ایک آپ کی توسط سے، ایک اپنے لیے، ایک آپ کی نیت سے۔ سارے اصحاب رک گئے، کہا دیکھ رہے ہو عمار وہ ہے، تم سب کو جنت کا انتظار ہے، جنت کو عمار کا انتظار ہے، جنت کو عمار کا انتظار ہے۔ اب لوگ جلنے لگے، اصحاب رسول، اللہ اکبر، اصحاب جلنے لگے، اور جاتے جاتے عمار کو ایک نے ادھر سے دھکا دیا، ایک نے ادھر سے، پتھر اٹھائے ہوئے تھے بلاک کی طرح سے۔ عمار آئے اور بالکل جیسے کوئی بچہ اپنی مانوس ماں کے پاس آ کے شکایت کرتا ہے نا، بالکل اس طرح قبلہ مفتی حنیف قریشی صاحب فرماتے ہیں، عمار آئے اور آ کے کہتے ہیں او تکو رسول اللہ منو مار دے پیاں، رسول اللہ دیکھیں مجھے مار رہے ہیں۔ کہا عمار تجھے کوئی نہیں مار سکتا، وقت تقتلک فئۃ باغیہ، تجھے باغی گروہ مارے گا۔ اب بہت خاموشی سے سن رہے ہیں، اس حدیث پہ غوغا ہے اس وقت دنیا میں، اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ حدیث سرچ کریے، غوغا ہے، چیخیں نکلی ہوئی ہیں امت مسلمہ کی کہ عمار تجھے باغی گروہ مارے گا۔ اور عمار جب جنگ صفین میں علی کے ساتھ آ گئے اور کہا علی کے ساتھ جا رہے ہو، کہا تمہیں نہیں پتا میں نے پیغمبر سے وعدہ کیا تھا، جب پیغمبر نے کہا اے عمار پوری دنیا ایک طرف جائے اور علی ایک طرف، تو علی کے پیچھے جانا، کیونکہ حق وہی ہوگا جہاں علی ہوگا۔ اب جو فئہ باغیہ ہے، جو بغاوت کرنے والا گروہ ہے، وہ امیر شام کی طرف سے۔ اچھا یہ عجیب ہے کہ یہ بھی ہمارے دوست ہیں اور وہ بھی ہمارے دوست ہیں، یہ بھی بہت اچھے ہیں اور وہ بھی بہت اچھے ہیں، جو ساتھی ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں، جو مخالف ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا حضور آپ نے کلمہ پڑھا تو ہے لیکن گلے میں اٹکا ہوا ہے، سینے تک نہیں اترا۔ قرآن ہے، قرآن نے کہا اے رسول قل لہم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والوں ایمان لے آؤ۔ عجیب، اے ایمان لانے والوں ایمان لے آؤ۔ اور دوسری جگہ کہا یہ جو تمہارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کلمہ پڑھتے ہوئے، ہرگز ایمان ان کے دلوں تک نہیں پہنچا۔ وَخَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور خدا نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، کانوں پہ مہر لگا دی، آنکھوں پہ مہر لگا دی۔ اب یہ کانوں سے قراتیں پوری پوری رات سنیں، قرآن ان کی گمراہی کے سوا کچھ نہیں بڑھا سکتا۔ اب یہ آنکھوں سے ہدایت دیکھیں، ہدایت پا نہیں سکتے، اب ان کے دل میں ایمان جا نہیں سکتا۔ اے محمد تم ان سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی،
پیغمبر مانگنے کے لیے نہیں آئے تھے، بانٹنے کے لیے آئے تھے۔ نقطہ محفوظ کیجئے گا، پیغمبر بانٹنے کے لیے آئے تھے، مانگنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ لیکن یہ وہ مقام ہے، خدا نے کہا کہ مانگ لو تو مانگ لیا۔ خدا نے کہا قل کہہ دو تو مانگ لیا۔ ورنہ اپنے قرابت داروں کی محبت کوئی مانگنے کی چیز تھوڑی ہے، یہ تو فضل خدا ہے، جس کو چاہے عطا کر دے۔ ممکن ہے کوئی فارس سے چل کر آئے اور منا اہل البیت کے درجے پہ آ جائے، اور ممکن ہے کوئی بنو ہاشم میں پروان چڑھے اور اس کے دل میں بغض اہل بیت بھی پروان چڑھتا رہے۔ درود پڑھیے مل کے محمد والو۔ ممکن نہیں ہے۔ وہ باغی فرقہ جب عمار کو مارنے آیا، کمال دیکھیے، ستم ظریفی دیکھیے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مالک اشتر وغیرہ جو ہیں وہ ان کے گروہ نے مار دیا۔ جیسے مالک اشتر کوئی ہلکا آدمی ہو۔ مالک اشتر وہی مقام رکھتے ہیں علی کے لیے جو ابو الفضل العباس حسین کے لیے رکھتے ہیں۔ یہ خطیبانہ جملہ نہیں ہے۔ مالک اشتر کی حقیقت دیکھنی ہے تو نہج البلاغہ کا 41واں لیٹر دیکھیے گا۔ اللہ اکبر، عہد نامہ مالک اشتر۔ پروردگار عالم نے امامت کا عہد اماموں سے لیا، علی نے وراثت کا عہد اپنے مالک اشتر سے لیا۔ جس طرح علی نے اپنے رب سے نبھایا، مالک نے علی سے نبھایا۔ انہیں بغض یہ ہے مالک سے، انہیں مشکل یہ ہے مالک سے، ورنہ یہ لوگ حقیقی معنی میں تمام اعمال کرنے کو تیار ہیں۔ یقین کیجئے قبلہ 17 کی جگہ 70 رکعت نماز پڑھوا لو، لیکن عشق اہل بیت کا نہ کہو، عشق اہل بیت کا نہ کہو۔ ان کی طینت کے اندر منافقت ہے، طینت کے اندر منافقت ہے۔ ان کی فطرت خبیثہ ہے۔ قرآن مجید نے 2 شجرے بتائے ہیں، چلے 3 شجرے بتائے ہیں قرآن میں۔ ایک شجرہ ہے شجرہ طیبہ، اصلها ثابت وفرعها الی السماء، اس کی جڑیں زمین میں ٹھکی ہوئی ہیں، رکی ہوئی ہیں، اور شاخیں آسمانوں تک ہیں، شاخیں آسمان تک ہیں۔ اور دوسرا ہے شجرۃ خبیثہ، وہ گندگی کا شجر، اجتثھا علی الارض، جو زمین کے اوپر نکل آتا ہے اور اتنا نازک ہوتا ہے کہ ایک ٹھوکر سے گر جاتا ہے۔ اور تیسرا شجرہ قرآن ہے، قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں، کوئی اختلافی حدیث نہیں پڑھ رہا۔ تیسرا شجرہ جو قرآن نے بیان کیا وہ ہے شجرہ ملعونہ۔ اللہ اکبر، یہ شجرہ ملعونہ وہ ہے کہ جو اس درخت سے پیوستہ ہوتا جائے گا وہ مستحق لعنت ہوتا جائے گا۔ اچھا، جیسے شجرہ طیبہ میں شامل ہونے کے لیے زمان و مکان کی قید نہیں، 1400 سال بعد بھی کوئی آ کر اس شجرے سے متصل ہو کر خود کو پاکیزہ کر سکتا ہے، بالکل اسی طرح شجرہ ملعونہ سے متصل ہونے کے لیے بھی کوئی قید نہیں۔ آج بھی آپ فئہ باغیہ کی حمایت کر کے ان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ درود پڑھیے مل کے محمد والے۔ صلی اللہ علیہ الامام نظام الامہ، امامت
امت کا نظام ہے۔ وَتَعْظِيمُ الْإِطَاعَةُ، اور امامت کی تعظیم اطاعت کی نشانی ہے۔ اگر تم خدا کے اطاعت گزار ہو، اگر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو مانتے ہو تو تعظیم کرنا ہے۔ تعظیم یہ ہے کہ اگر ساتھ نہ دے سکے، صفین گزر گئی، تو آج بھی صفین والوں میں گروہ علی کو حق کہنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس وقت کے لیے کمال یہ ہے کہ بات کی جا رہی ہے وہ ان سے حضور خطأ اجتہادی ہو گئی۔ مجتہدوں کو ایسے ہی لوگوں نے بدنام کیا ہے، خطأ اجتہادی ہو گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ علی حق پر نہیں ہے، اس لیے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ کھڑے ہوتے، دوسری مرتبہ مسلسل یہ خطا دہرائی جا رہی ہے۔ کبھی پیدل چلے آ رہے ہیں، کبھی جانوروں کے سہارے، علی کے مقابلے میں ہی چلے آ رہے ہیں۔ پیغمبر نے کل بھی ایک اشارہ دیا تھا، 72 لوگ ہیں، ان میں قلب لشکر بن رہا ہے۔ زہیر تم طرف راست کے علم بردار ہو، جی۔ عباس تم بائیں طرف کے علم بردار ہو، یا بعض روایات میں آیا بریر تم بائیں طرف کے علم بردار ہو، اور عباس تم تو سپاہ سالار ہو۔ اسی چھوٹی سی دنیا میں پوری ترتیب لشکر حسین نے بیان کی۔ یہی تو وجہ ہے، کوئی چھوٹا مجاہد خود کو چھوٹا نہیں سمجھ رہا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام امت ہے حسین، چھوٹے سے چھوٹا مجاہد بھی خود کو کربلا میں چھوٹا نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ یہی کہہ رہا تھا ہمارا انتظام تو کسی بڑی فوج والا ہے، سارے انتظامات ایسے ہی ہیں، کوئی زخمی ہو جائے تو اس خیمے میں لانا، جون تم تلواروں کو تیز کرنا، اللہ اکبر، تم گھوڑے قریب لے کر آنا، تم زخمیوں کو اٹھانا، عباس تم لاشیں اٹھانے میرے ساتھ چلنا۔ لیکن یہ پورا نظام لشکر عصر عاشور تک ختم ہو گیا۔ میں نے بہت آسانی سے یہ جملہ کہہ دیا، لیکن یہ سورج ڈھلتے ڈھلتے حسین سے اون و محمد کو لے گیا، قاسم و اکبر کو لے گیا، ایسے ایسے نگینہ صحابی حسین کے لے گیا، اور اب ظاہراً کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، حتیٰ سپاہ سالار بھی جا کے دریا پہ سو گیا۔ کل جب حسین نے یہ لشکر کی ترتیب دی تھی، اس میں پیادوں کی بات تھی، گھوڑوں کی بات تھی، لیکن کسی ایسے مجاہد کا تذکرہ نہیں تھا جو باپ کے ہاتھوں پہ جا کے جنگ لڑے۔ اللہ اکبر، علی اصغر کے صدقے تمہاری اولاد سلامت رہے، جن ماؤں کی گودوں میں بچے ہیں، باب الحوائج علی اصغر کا واسطہ وہ سلامت رہے۔ ایک مرتبہ ذرا ان نازک حلقوموں کی طرف توجہ کرو، ارے کہاں ایسا ہوتا ہے؟ حسین آخری استغاثے کے لیے صدا بلند کر رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے؟ حل من مغیث یغیثنا، ارے کوئی ہے جو میری استعانت کرے؟ کوئی آنے والا نہیں تھا۔ ناگاہ خیموں سے آوازیں بلند ہوئی، غیرت مند حسین
ابھی زندہ ہے۔ حسین خیموں کی طرف آئے، بیبیوں ابھی میں زندہ ہوں، تمہاری آوازیں بلند ہو رہی۔ کہا ہم کیا کریں آپ کے استغاثے کو سن کر؟ علی اصغر نے خود کو جھولے سے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں آرام آرام سے پڑھوں گا جتنے مصائب پڑھ سکا۔ کربلا کی مصیبتوں میں یہ وہ مصیبت ہے جس کے لیے حسین نے کہا تھا کہ یہ بچہ میری مظلومیت کی دلیل بن جائے گا، یہ بچہ میری مظلومیت کی دلیل بن جائے گا، اور یہ آج تک ہوتا ہے۔ ایک انگریز عورت آئی بارگاہ میں، عزا خانے میں جہاں باقی تبرکات رکھے ہوتے ہیں، بتاتے کہ یہ چیزیں ہیں۔ ایک مرتبہ جھولے کے پاس آ کے دیکھتی ہے کہ کتنا خوبصورت جھولا ہے، کہ یہاں پر تم اس میں بچے بھی لٹاتے ہو، لا کے اپنے بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں جس طرح یہ علم بتائے تھے میں نے، پنجے کا نشان اس لیے ہے کہ غازی کے ہاتھ کٹ گئے تھے، آج ہزاروں سروں پر غازی کے ہاتھ کا سایہ ہے۔ میں کہا بالکل اسی طرح کربلا میں ایک اتنا معصوم بچہ تھا کہ جتنے بچے جھولے میں لیٹا کرتے ہیں وہ بھی ظالموں نے نہ بخشا۔ انگریز گوری عورت تھی، ہاتھ قریب لائی، کہا یہ ایرو کیوں لگایا ہوا ہے اس میں؟ امامہ بنا کے لگاتے ہیں جھولے میں۔ کہا یہ امامہ سرخ کیوں ہے، یہ تیر کیوں ہے؟ میں کیونکہ جب اس بچے کے تیر مارا گیا تو گردن میں ایک جانب سے گھس کے دوسری جانب سے نکل، وہاں زمین پہ بیٹھ گئی۔ کہ ایسے جانور کہاں ہوتے ہیں کہ جو بچوں پہ ایسا ظلم ہو؟ کہ پھر اس کا باپ تو مر گیا ہوگا، کہ اس کی ماں تو مر گئی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، اس کی ماں کا حوصلہ یہی تھا کہ پھر وہ مری نہیں لیکن زندہ بھی نہ رہ سکی۔ جب کسی آغوش میں رباب بچہ دیکھتی، آ کر بوسہ دیتی اور پوچھا کرتی اس کی ماں زندہ ہے۔ جب کہیں پر کسی بچی کی آواز سنتی، آ کر سوال کرتی اس بچے کو رویا نہ دکھ۔ مجھے بچوں کے رونے کی آوازیں اذیت کرتی۔ ارے میرا علی اصغر کربلا میں رو رہا تھا، اور جب حسین اپنے ہاتھوں پر لے کر گئے ہیں شمر اشقیاء کے سامنے، حسین نے لے جا کر جس وقت علی اصغر کو پیش کیا، لشکر میں گفتگو شروع ہوئی۔ ایسا لگ رہا ہے حسین قرآن لے آئے ہیں جس کا واسطہ دیں گے۔ ہاں حسین قرآن لائے ہیں، لیکن وہ قرآن نہیں بلکہ رباب کا قرآن۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ کا کیا ہے؟ کہ یہ بچہ ہے، سے روز سے پانی کی بندش ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا۔ تم دیکھ رہے ہو اس موقع پہ روایت میں علامہ مکرم مقتل میں بیان کرتے ہیں، سوکھے ہونٹوں پر اصغر نے ایسے زباں پھیری کہ لشکر رونے لگا۔ اللہ عمر سعد آگے بڑھا، کہ حرملہ اختا کلام الحسین، اس گفتگو کو بند کرو۔ حرملہ کہتا ہے کیا؟ کہ اس بچے کو کہاں اس پہ تیر چلا؟ حرملہ پہلے یقین نہیں کر رہا تھا ایسا ظلم کروایا جائے گا۔ تیر اٹھایا، چلے میں لگایا، ایک مرتبہ ہاتھ کپ کپائے، تیر گر گیا۔ کہ حرملہ کیا ہوا؟ کہ میں جیسے ہی کما اٹھاتا ہوں کوئی بی بی ہے جو سیاہ چادر لیے میرے آگے آ جاتی۔
اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. عزیزو محرم ختم ہو گیا، بس اب زہرا کو پرسہ دے لو جتنا دینا، خدا معلوم پھر زندگی رہے نہ رہے. یہ باب الحوائج کا پرسہ حرملا نے تیر چلایا ہے، حسین کے ہاتھوں پہ بچہ ہے، اور جیسے ہی اب تیر علی اصغر کے گردن پہ لگا تو کہتے ہیں من الاذن الی الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک چھیدتا. اللہ اکبر. حسین ارے اپنے ہاتھوں میں اصغر کے خون کو لیے، ایک مرتبہ چہرے پہ مل لیا. اب آئے ہیں حسین خیمہ گاہ کی طرف. خیمے کے پاس آتے آتے حسین بہت باحوصلہ ہے حسین. بس چند جملے سن لیجئے. حسین نے اون محمد کے لاشیں اٹھائے ہیں، علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی ہے، آنکھوں پہ رومال نہ باندھا. عباس کے شانے اٹھا لائے، عباس کا علم اٹھا لائے. لیکن یہ عجیب موقع تھا جہاں حسین خیمے کی طرف جا نہیں پا رہے، 7 مرتبہ آگے آتے ہیں پیچھے جاتے. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً برضا و تسلیما اللہ. اور اب جو در خیمہ پہ پہنچے سب سے پہلے حسین کی لاڈلی سکینہ دوڑی آئی. بابا اصغر کو پانی پلا. اجرکم اللہ. بابا اصغر کو پانی پلا لائے. حسین کچھ کہہ نہ سکے، ابا کا دامن ہٹایا. ایک مرتبہ رباب نے کہا کیا ایسے بچے نہر ہوتے ہیں؟